اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وهو قول الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج ہم سب محرم الحرام کی 5ویں تاریخ ہے اور آج ہم شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ان کے دونوں فرزندوں کا پرسہ دینا ہے۔ بہرحال اب محبوب بھائی نے اچھا رکھا، آج اس سے مائک سے زیادہ تیز تو میری آواز تھی پہلے۔ بہرحال صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ بہرحال خدا نے جو شرف بخشا ہم سب کو، وہ کسی اور قوم کو اللہ نے یہ شرف نہیں دیا ہے، کیونکہ ہر قوم جتنا ذکر سید الشہداء ہم کرتے ہیں، جس خلوص اور عقیدت کے ساتھ وہ قومیں نہیں کرتی۔ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے اپنے ہی علاقے میں کہ انہیں وہ شرف نہ ملا جو ہر سال وہ کرتے تھے، اور ہمیں وہ شرف دیا اللہ نے، کیونکہ ہم حقیقی محبت کرنے والے ہیں۔ ہم زبان سے محبت اہل بیت نہیں کرتے، اگر ہم اب دعویٰ کرتے ہیں تو عمل کی منزل میں بھی آتے ہیں۔ میں نے کل اپنی مجلس اور تقریر کو کوئی تمہید نہیں، آپ کے سامنے بہت تیزی کے ساتھ اپنے بیانات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنے مسائل۔ بہرحال آج تھوڑا سا کچھ بیانات دینے ہیں ان بیوی کے سلسلے میں بھی کہ جو کربلا میں موجود تھیں۔ ہر ماں کو تمنا رہتی ہے کہ اپنے لال کو ماتم کریں، مگر عزیزو یہ زینب ہے جو اپنے لال کا ماتم نہ کر سکی۔ یقیناً کل میں نے جو گفتگو کی تھی سید سجاد کے سلسلے سے، اور مکہ کی سرزمین بھی سید سجاد کو پہچانتی، سب پہچانتا ہے، مگر کسی طواف کے درمیان امام کا ایک محب آ کے آگے بڑھا، چاہنے والا صحابی، کہنے کا آقا اس سال حج پر بہت لوگ آئے ہوئے، کثرت سے لوگ موجود ہیں مولا حج پر۔ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ امام نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ کو پھیرا، کہا اب دیکھو۔ اس نے عجب منظر دیکھا، بڑا کھچا کھچ حاجی بھرے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ مولا نے جیسے ہی ہاتھ پھیرا نا، اس نے کہا بڑے عقیدت کے ساتھ اس سال بیت اللہ میں لوگ آئے ہیں مولا۔ مولا نے کہا دیکھ لے کون لوگ کس عقیدت کے ساتھ آیا ہے۔
مولا نے جیسے ہی ہاتھ پھیرا اس نے دیکھا کوئی جانور نظر آ رہا، کوئی خنزیر ہے تو کوئی کتا ہے، کوئی اپنی خواہش کے مطابق، یعنی اکثر حج کرنے آئے ہیں اسی حالت میں، کوئی اپنی خواہش کے مطابق نہیں آئے چند لوگوں کے علاوہ۔ تو عزیزو، جب معرفت انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور معرفت ایسی ہونی چاہیے کہ جس مقصد سے نکلا ہے وہی مقصد ہو اس کے دل میں۔ اگر وہ مقصد کے لیے، فلاں کام کے لیے، امام حسین کی زیارت کے لیے نکلا ہے تو وہی دل میں اس کے مقصد ہونا چاہیے، اور کوئی مقصد اس کے دل میں دنیا کی یہ دولتیں اور ثروتوں کا کیا بھروسہ، یہ تو چند دنوں کی، یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ اگر آپ پوری حیات طیبہ اٹھا کر بہلول کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ یہ وہ بہلول ہے کہ جسے دیوانہ کہا جاتا ہے نا، اسے پاگل کہا جاتا ہے، مگر کس محبت میں؟ اہل بیت کی محبت میں اپنے کو یہ پاگل بنا لینے والا شخص پاگل نہیں تھا، عاقل تھا۔ معرفت امام پاگل ہونے کے باوجود بھی موجود ہے۔ یہ تو دنیا سمجھ رہی تھی کہ بہلول جو رات میں ایک عالم تھا اور صبح اڑتے ہوئی لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو گیا، کوڑے پر پھینکے ہوئے کچھ روٹیوں کو اٹھا کے کھا رہا ہے، کپڑے پھاڑ لیے ہیں۔ عزیزو، یہ مصلحت ہوتی ہے، یہ معرفت کی اس منزل پر بہلول تھے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب جناب بہلول جب مامون ہارون رشید کے تخت پر بیٹھ گئے، جب نہیں موجود تھا تو غلام نے تازیانے بھی مارے، اسے تکلیف بھی پہنچائی، اور جب ہارون رشید آیا تو کہا بہلول کہاں؟ کہ بہلول تو ناراض، ہم نے انہیں تخت سے اتار کے، یعنی آپ کے تخت پر بیٹھ گیا تھا غیر موجودگی، میں نے اسے مارا ہے۔ تو اسی لیے جب بہلول کو بلایا گیا تو ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول تم تخت پر بیٹھ گئے، تمہیں اذیت دی گئی؟ عجیب فقرہ ہے جناب بہلول کا کہ میں جب اس تخت پر بیٹھا، چند منٹوں کے لیے بیٹھا تو مجھے اتنی اذیت دی گئی، مجھے کوڑے مارے گئے، مجھے تکلیف پہنچایا گیا، تم تو نہ جانے کب سے اس تخت پر بیٹھے ہو، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور اس کے بعد بہلول نے ایک جملہ کہا ہارون رشید سے، ہارون اتنا بتا کہ اگر تو جنگل میں گیا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے، اور اگر تجھے پیاس لگ جائے اور جنگل میں کہیں پانی نہ مل سکے، اور اگر تمہیں کوئی پانی دے دے تو بتا تو کیا کرے گا؟ کہا اس پانی کے بدلے میں آدھی دولت، آدھی حکومت اسے دے دیں گے۔ کہا اور دوسری اگر تمہیں کوئی بیماری ہو، پیشاب کا انہوں نے مثال دیا کہ اگر وہ ہو اور رک گئے اور کوئی حکیم اس کا علاج کر دے تو، کہا میں اس آدھی اور اس کو حکومت دے دوں گا۔ تو بہلول نے عجیب فقرہ کہا تیری حکومت 2 گھونٹ پانی کے برابر ہے، تیری حکومت 2 گھونٹ پانی کے برابر ہے۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی اس حکومت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، مگر جس کے اندر معرفت ہو، جس کے اندر اپنے امام کی معرفت پیدا ہو جائے، اسے دنیا کی دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی عزیزو کہ بہلول نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ کمایا، ٹوکریوں کے ذریعے، چاہے کسی چیز کے ذریعے، وہ یہی کہتے رہے یا خدا تیرا شکر ہے کہ آج تو نے مجھے 3 دینار دیے ہیں، 1 دینار میرا ہوگا، 1 دینار غریب و یتیم و مسکین کا ہوگا، 1 فلاں شخص کا ہوگا جو مقروض ہے۔ تو عزیزو کس طریقے سے اپنی زندگی کو بہلول چلا رہے تھے، مگر عزیزو جو کچھ ملتا تھا بہلول کہاں نظر آتے تھے؟ کرک کے بازاروں میں رہتے تھے۔ اللہ سلام ہو بہلول کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ہم تو بہلول جیسے بھی نہ بن سکے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی بہلول سے تھوڑا سا ملتی جلتی نظر آئے۔ اگر بہلول نے اپنی زندگی کی چند پونجیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو بتانا چاہتے ہیں یہی تمہارے قبر میں کام آنے والا ہے، یہی چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والا ہے، یہی تمہاری زندگی کو سنوار دینے والا ہے۔ یہ چھوٹے سے اور معمولی سے کپڑے کو کچھ نہ سمجھیے، اس کی قیمت اس زمانے میں 100 روپیہ ہو یا 50 روپیہ میٹر ہو، مگر جو دے رہا ہے وہ اس سوچ کے دے رہا ہے کہ ہماری عاقبت سنور جائے گی۔ یہ نہ دیکھو کہ دینے والا کون، یہ حدیث تو دوسری ہے، یہ میرے جملے۔ انسان آج سوچتا ہے اتنا بڑا امیر آدمی ایک معمولی سا لباس دے رہا ہے، مگر عزیزو فکر کیسی ہونی چاہیے؟ امیر ہے تو امیر کی طرح فکر ہونی چاہیے، ایک غریب کی فکر امیر سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ کہاں ہوتی؟ مثال دے کے بعد بتاؤ، کہ ایام اضحیٰ ہے، بہت سی چیزیں نہیں بیان کی
کی جا سکتی مگر لباس کا آیا ہے تو تذکرہ کر دوں، میں ڈرائیور ہوں، اپنے مالک کی گاڑی چلا رہا ہوں اور چلاتے چلاتے پتہ لگا کہ میرے مالک کی آج تاریخ پیدائش ہے مالک کی، تو میں پہلے میرے پیدائش ہوئی تو مالک، کیونکہ میں وفادار غلام تھا اس کا، میرا مالک جب گیا شو روم میں کہا کہ کپڑا دکھاؤ، تو دکان والے نے مالک کے اعتبار سے کپڑا دکھایا نا، کیونکہ ہمیشہ وہیں سے لیتا تھا، اس نے سب سے قیمتی کپڑا کہا نہیں اس سے بھی ہلکا دکھاؤ، کہا کتنے کا ہے؟ 250 کا، کہا اس سے بھی کم، کہا 150 کا، کہا بس یہ پیک کر دو۔ وہ لے کے آیا، اپنے ڈرائیور کو دے دیا، ڈرائیور نے قبول کر لیا، مگر جب مالک کا آیا برتھ ڈے تب وہی ڈرائیور وہاں پہنچا، کہا کپڑا دکھاؤ، کیونکہ پہچانتا تھا، کہا کیا کام ہے؟ کہا تم کپڑا دکھاؤ۔ اس نے سب سے معمولی پہلے شروع کیا، مالک کو قیمتی دکھایا، نوکر کو نوکر کے حساب سے دکھایا، کہا یہ 150 کی قیمت، کہا نہیں اس سے بھی مہنگا دو، کہا یہ 250 کا ہے، کہا اس سے بھی مہنگا دو، کہا یہ 500 کا، بس یہ پیک کر دو۔ عزیزو آپ غور و فکر کر کے دیکھیں، سمجھے فکر کہاں ہے انسان کی، یہ غلام ہے، دکاندار بھی سمجھ رہا ہے اس کی حقیقت کتنے میں خرید سکتا ہے، مگر یعنی اہمیت اور عظمت کو دیکھ کے تحفہ دیا جا رہا ہے۔ میں بیان کروں گا آخر میں اس تحفے کو اس تحفے سے ملا دوں گا انشاءاللہ کہ اس تحفے کی قدر کتنی ہونی چاہیے، ہم اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس نے 500 کا دیا، مگر مالک دکاندار نے کہا کوئی چند دن پہلے تیرا مالک آیا تھا کسی کے برتھ ڈے کے لیے کپڑا لینے، کہا میرے ہی لیے، کہا کہ 150 کا لے گیا اور تو اپنے مالک کے لیے 500 کا لے جا رہا ہے۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا، یہ فکر انسانی ہے، اسی فکر کو ہمیں مٹانا ہے۔ عزیزو یہ فکر کہاں سے مٹے گی؟ اہل بیت کے دروازے سے مٹے گی، اور کہاں آ کے مٹتی ہے؟ میں نے دیکھا کہ مدینہ ہو یا کوفے کی گلیوں میں نے دیکھا علی بازار میں جا رہے ہیں، قمبر ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے، علی ساتھ ساتھ ہے، قمبر ساتھ ساتھ ہے۔ ایک دکان پر پہنچے، کپڑا خریدا، خرید کے لے کے آئے، کہاں آئے؟ درزی کے پاس لے کے آئے، درزی نے کپڑا دیکھا، کپڑا دیکھنے کے بعد تاریخ کہتی ہے درزی نے کہا کون سا کپڑا کس کے لیے سلنا ہے؟ قمبر سے پوچھنے لگا، مولا نے کہا یہ سب سے قیمتی جو کپڑا اچھا ہے یہ میرے اس نوکر کے لیے، مگر اب ہاتھوں کو جوڑ کر قمبر نے ارشاد فرمایا مولا آپ کائنات کے مالک و مختار ہیں، آپ کو بہترین لباس پہننا چاہیے۔ سلام ہو عظمت علی ابن ابی طالب پر کہ علی اہمیت بتانا چاہتے ہیں کہ نوکروں اور غلاموں کے ساتھ کون سا کردار کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آج ہم اپنے نوکروں اور غلام کے ساتھ ویسا کردار پیش نہیں کرتے۔ ارے ذرا سا بھی پیش کر دیجئے تو جو نوکر آپ کی زندگی میں تھوڑا بہت کام اچھا کرتا تھا، جب آپ کا اخلاق آپ کا کردار دیکھے گا تو اپنی جان کی بازی لگا دے گا، کبھی مالک کے اوپر کوئی تکلیف نہ آنے دے گا۔ سلام ہو مالک مولا کائنات کس غلام قمبر پر کہ جس نے بڑھ کر کہا علی یہ لباس آپ کے لیے ہے، آپ پر اچھا لگے گا، اور سلام ہو علی ابن ابی طالب پر کہ جس نے بڑھ کر کہا اے قمبر تم جوان ہو، تمہیں بہترین لباس پہننا چاہیے، ہم ضعیف ہو چکے، ہمیں یہی لباس کافی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو آپ غور و فکر کر کے دیکھیں، حقیقت کو پہچانیں، اپنی فکروں کو بدلیے، اپنے فکر کو بالا تک لے جائیے، عرش کی بلندیوں تک لے جائیے، اہل بیت کے دروازے سے کبھی کمتر نہ سوچئے۔ جب آپ دعا مانگتے تو کیوں نہیں کمتر دعا مانگتے؟ خدا کچھ مت دینا مجھے، تب تو دعا کے وقت انسان اپنی سب سے بلند خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ خدایا ہمیں یہ عطا کر دے، خدایا ہمیں یہ عطا کر دے، خدایا ہمیں یہ دے دے۔ تو خدا سب کچھ سے تمہیں نواز رہا ہے، تم نے دولت مانگی تو خدا نے تمہیں دیا، تم نے اولاد مانگی تو اولاد جیسی نعمت دی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیا تو بیٹی جیسی رحمت تمہیں عطا کر دیا، تم نے جو کچھ مانگا اس پروردگار کی بارگاہ میں وہ معبود تو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے۔ اور
جب تجھ سے پروردگار یتیموں اور غریبوں کے لیے مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمارے یتیم اور غریب کے لیے کچھ کام انجام دو، تو تم اب دیکھتے ہو جیب کی قیمت، اپنے پیسے کی طرف دیکھتے ہو، معمولی سے خرید کے دے دے، پرانا ہے اسے دھلوا کے دے دے۔ اے عزیزو یاد رکھیے گا، اگر سیرت فاطمہ بھی دیکھنا ہے اور اگر سیرت امام رضا بھی اگر دیکھنا ہے، تو جہاں شہزادی نے اپنا نکاحی نیا جوڑا سائل کو مانگتے ہوئے دے دیا، تو مجھے تھوڑا کہنا چاہیے تھا شہزادی پرانا لباس دے دیتی، پھٹا پرانا عطا کر دیتی، مگر امام رضا نے یہاں بڑھ کر آواز دی ہے کہ جو خود کو پسند آئے وہ دوسرے کے لیے پسند کیا کرو۔ آج تو زمانہ بدل چکا ہے، خود تو اچھا پسند کرتے ہیں، اپنے غلام غریب یتیم کے لیے معمولی سی حقیقت کا لباس خرید کے لے دیتے۔ اے میرے دوستو، اپنی فکر کو پاک کرو، اپنے نفس کو پاک کرو، کیونکہ تمہیں اس کی بارگاہ میں جو تحفہ بھیج رہے ہو حسین تحفہ بھیجنا چاہیے۔ اسی لیے تو قربانی، بقرعید کی قربانی میں یہی تو کہا گیا ہے، موٹا تازہ اچھا فریبا بہترین خوبصورت حسین ہر چیز ہونا چاہیے، دبلا پتلا جانور نہ لو۔ آج انسان یہی تو تلاش کرتا ہے، کوئی 1 کروڑ روپے کا جانور خرید رہا ہے، کوئی 10 لاکھ کا خرید رہا ہے، کوئی 10,000 کا خرید رہا ہے۔ میں کہوں گا اتنی قیمتی کا جانور خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کی راہ میں ہلکا پھلکا دے دو، 500 5,000 کا بھی ملے گا، 3,000 کا بھی ملے گا۔ کہا نہیں، جس کی معبود کی بارگاہ میں بھیج، اس کی اہمیت تو آپ دیکھیے کہ وہ خدا ہے، وہ پروردگار عالم ہے۔ مگر آج انسان غور و فکر کر کے دیکھیے اور سوچئے، مگر عزیزو ان تمام چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے مگر جب معرفت ہوگی تو خدا کے بارگاہ میں غرور اور گھمنڈ اور تکبر سے اگر تم جو قربانی دے رہے ہو وہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی تاریخ کو کھنگال کے دیکھیں گے تو قصہ آپ کو قرآن میں بھی ملے گا۔ آدم کے بیٹے نے موٹا تازہ جنبا دیا، کہا یہ تو خدا قبول کر لے گا۔ ایک بھائی نے بالی دیا، یعنی گندم کا جو کی یا گندم کی بالیاں پیش کی، خدا نے ہلکے سے جمعے کو قبول کر لیا کیونکہ اس میں خلوص تھا، وہ پاک نیت سے عطا کر رہا تھا۔ عزیزو ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جسے عطیہ دیا جا رہا ہے، جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے، خدا تو خود قرآن میں اعلان کر کے کہہ رہا ہے جتنا بھی موٹا تازہ دمبا ذبح کر دو، نہ ہمارے پاس گوشت پہنچنے والا ہے، نہ ہمارے پاس خون پہنچنے والا ہے، بلکہ ہماری بارگاہ میں تمہارا تقوی ہماری بارگاہ تک پہنچنے والا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو اپنے کو بدلیے، اپنے کردار کو بدلیے۔ تاریخ گواہ کی وہ بہلول جس کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، کرک کے بازاروں میں ٹہلتا ہے، گھومتا ہے، یتیم و غریب کے پاس روٹی و مسکینوں کے پاس کھانا پہنچا رہا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ علی کے دروازے سے سیکھا، بطول کے دروازے سے سیکھا، حسن کے دروازے سے سیکھا، حسین کے دروازے سے سیکھا۔ یہ سب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے بہلول کی زندگی کو۔ تبھی تو سید سجاد سے پوچھا گیا تھا، آقا شہادت کے وقت ہم نے دیکھا آپ کے باپ کے پشت پر گٹھوں کے نشان تھے، تو سید سجاد نے ارشاد فرمایا میرا بابا تو رات کی سناٹوں میں یتیموں غریب کے لیے روٹیاں لے جایا کرتا تھا۔ اللہ، بہلول کی زندگی کا بھی اگر آپ دیکھیں مطالعہ کریں، یا ایسے ہی زندگی گزار دی، دروازہ کھٹکھٹایا اور فرار ہو گئے۔ دینے والا پتہ نہیں، آج جو انسان دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرا بھی جو چیز ہے وہ سب کے سامنے آ جائے۔ نہیں عزیزو، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، جو کچھ دیجئے چھپا کے دیجئے، دوسرے تک کو اطلاع نہ ملے۔ یہ بہلول کی زندگی ہے عزیزو۔ اور جب بہلول صرف یہی نہیں، بہلول کی پوری زندگی دیکھیں، ہارون رشید کیا رہنے کے باوجود بھی کبھی بہلول نے حرام غذا نہیں کھائی۔ جب بہلول نہیں آئے، دیکھا ایک کھنڈر میں بیٹھے تو ہارون رشید نے کھانا بھیجا، اور بھیجنے کے بعد بہترین لذیذ مرغن کھانا تھا، بادشاہ کا کھانا، کسی عام آدمی کا تھوڑی۔ آپ اگر آپ کے کوئی مہمان آتے تو آپ اسی حساب سے اس کی دعوت میں استقبال کرتے ہیں۔ بادشاہ کا کھانا پہنچا، غلام لے کر گیا، اور لے جانے کے بعد تاریخ کہتی بہلول کو دیا۔ بہلول نے کہا کہاں سے لے کر؟ ہارون رشید نے بھیجا۔ کہا واپس لے جا، مجھے یہ کھانا نہیں کھانا ہے۔ اللہ کا تجھے بہلول نہیں معلوم، ہارون رشید نے بھیجا ہے۔
ہارون رشید نے بھیجا ہے، کہا وہ جو کتا ہے اس کو ڈال دے، کہا تمہیں نہیں پتا ہارون کا بھیجا ہوا کھانا ہے؟ بہلول کا دھیرے سے بول، اگر کتے نے بھی سن لیا تو نہیں کھائے گا۔ تو عزیزو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ بس مختصر سا وقت ہے جو میرے اندر، انشاءاللہ اسی کے اندر اپنی مجلس اور تقریر کو ختم کر دوں گا۔ معرفت ہونی چاہیے انسان، اگر معرفت کے ساتھ اگر عمل نہیں ہے تو انسان کی کوئی زندگی بیکار ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ ایک بہترین خواب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے اندر معرفت نہیں ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے وقت کے امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایران کے نوجوان کا قصہ ہے، اس نے عالم خواب میں دیکھا، حقیقت میں دیکھ رہا ہے کہ اس نے عالم خواب میں، جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے کو بدلیے، اپنے ذہن کی اپنے فکر کو بہت بلندی تک لے جائیے۔ جب آپ کی فکر بلندی تک ہوگی تو آپ کسی عالم کا یا کسی خطیب کا، ایک انسان کو اگر پہچاننا ہے، مسلمانوں کی ترقی کو پہچاننا تو وہاں کی مسجد کو دیکھ لو۔ آ کے اگر مسجد ٹھیک ٹھاک ہے سمجھو کہ وہاں کے مسلمان پیسے میں ٹھیک ٹھاک ہیں، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ تو عزیزو ہمیں سوچنا چاہیے، بلندی اور فکر انسان کی پاک و شفاف ہونی چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ ایرانی بچہ اپنے گھر میں سو رہا ہے اور اسے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے میرے گھر کے بیل کو بجایا، ڈور بیل بجا، اور بجنے کے بعد فوراً، جیسے اب تو زمانہ ترقی یافتہ ہے، ڈور خواب میں دیکھ رہا ہے ڈور بیل کا بجنا، تو ادھر سے اس نے ریسیور اٹھایا، ریسیور والا بھی اب چل گیا، اس نے اٹھایا، کہا کون؟ پیچھے سے آواز آئی، سید مہدی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ امام ہیں، اور اس نے کہا میں آ رہا ہوں۔ مگر عزیزو جیسے اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، فوراً دروازہ کھولنا چاہیے، وہ فوراً دوڑ کے روم میں گیا اور جتنے لعو لعاب کی چیزیں تھیں سب چھپانے لگا، جتنی بھی بری چیزیں تھیں سب کو چھپانے لگا۔ اتنی دیری میں امام چلے گئے۔ اللہ اکبر! وہ کہتا کہ میں خواب میں دیکھ رہا کہ امام چلے گئے اور میں دوڑ رہا ہوں، امام کو تلاش کر رہا ہوں ادھر ادھر۔ تو میں نے دیکھا کہ سید امام کو کچھ دور پر میں نے دیکھا کہ امام جا رہے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ وہ جوان بیان کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور خدا کی بارگاہ میں امام کہے پروردگار اب اتنا ظلم و ستم ہے کہ اب شیعہ بھی ہمیں اپنے گھروں میں نہیں بلا رہے۔ اللہ اکبر! ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں کون چیز رکھنا چاہیے، کب ہمارا امام آ جائے ہمارے گھر میں۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر تحفہ بھی ہو، اس سے یہی درس ملتا ہے کہ اپنے نفس کو پاک رکھیے، ہر وقت تیار رکھیے، خیال رکھیے کہ وقت کا امام کب آ جائے اور کب ہمارے یہاں کھٹکھٹائے واپس چلا جائے۔ یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں جو اصل مقصد مجھے بیان کرنا، اس تحفے سے اور اس تحفے سے ملانا، بڑا فرق ہے اس تحفے میں اور اس تحفے میں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے دونوں انسان ہیں، یہ بھی غریب ہے، اس نے بھی اپنے فکر سے اعلیٰ تحفہ دیا اپنے مالک کو، اور یہ بھی غریب ہے، اس نے بھی اپنے فکر سے اعلیٰ کسی کو تحفہ دیا۔ بہترین تاریخ کا ہے۔ آج انسان جو کچھ کہنا نہیں چاہیے، پرانا دھرانا لا کے لوگ مسجد میں بچھا دیتے ہیں۔ مصلی گھر کا ایک دم پرانا ہو گیا، تو جاؤ مسجد میں ڈال دو۔ کیوں بھائی؟ نیا لا کے بچھاؤ نا مصلی مسجد میں۔ یعنی معاذ اللہ جو ساری کائنات کو دے رہا خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کو دے رہا۔ اور اگر دیکھا جائے معاذ اللہ خاکن بدن میں شرک نہیں کہہ رہا ہوں، جتنا پرانا پھٹا سب اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اگر دیکھا جائے سب سے غریب معاذ اللہ خدا ہو گیا۔ اپنی فکر کو بدلے، گھر کا قرآن پھٹ گیا تو مسجد میں رکھ دیا، ارے دفن کر دو، دریا میں ڈال دو، نیا قرآن لا کے مسجد میں رکھو۔
مگر وہی فکر ہے، ہماری فکر، اپنی فکر کو ہمیں بدلنا ہے، صرف دعویٰ کر رہے ہیں، عمل کی منزل میں نہیں ہے۔ غریب یہ بھی ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے تحفہ دے رہا ہے، اور غریب یہ بھی ہے عراق میں صدام ملوم کو واصل جہنم ہونے کے بعد جب کربلائے معلیٰ کی تعمیر شروع ہوئی چوڑا کرنے کے لیے، تو 20 شہر میں غریب کا گھر آ گیا۔ مالکان جو لوگ کمیٹی کے تھے اس غریب کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ تم اپنا گھر بیچ دو، جس کی قیمت عام پتہ رہتا کہ اس ایریا کی زمین کی قیمت کتنی ہے۔ کہا اس ایریا کی زمین کی قیمت 10 لاکھ ہوگی، ہم تمہیں 50 لاکھ دیں گے۔ اس نے کہا 50 لاکھ دو گے تب بھی ہمیں نہیں بیچنا ہے۔ بہت ان لوگوں نے اصرار کیا مگر وہ منع کرتا رہا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر ایک بار آئے پورا وفد، کہا آپ قیمت بڑھا لو، کہا اب بھی نہیں بیچنا، کہا کہ آج نہیں تو کل ہم حکومت سے اجازت لے کے گرا دیں گے۔ کہا زمین میری ہے، ہم چاہے بیچیں یا نہ بیچیں۔ بہرحال اس نے منع کر دیا، وفد چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہی پورا حرم کی تعمیر کرنے والے انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے دروازے پر بہت سے مٹیریل گرائے ہوئے ہیں اور گھر کی تعمیر کر رہا ہے، نیا بنا رہا ہے، روغن کر رہا ہے، ساری چیزوں کو لگا چکا۔ اب تاریخت یہ پھر آئے، کہا پرانے گھر کو تم نیا کر کے زیادہ قیمت پر بیچنا چاہتے ہو؟ کہا زیادہ چاہے تم 1 کروڑ روپیہ بھی مجھے دو گے تب بھی ہم مکان تمہیں بیچنے والے نہیں ہیں۔ بڑا اصرار کیا، وہ چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے پورے وفد کو بلایا اپنے گھر پر۔ بلانے کے بعد کہا کہ اچھا شاید اس نے بلایا ہو اب زمین مکان بیچے گا، یہ سب آئے کہ بتاؤ کتنی قیمت ہے؟ کہا میں 1 پیسہ نہیں لینے والا ہوں، لاؤ کاغذ دو۔ اس نے کاغذ پہلے ہی بنا کے رکھا تھا اور لکھنے کے بعد وقف کر دیا امام حسین علیہ السلام کے نام۔ کہا جب تمہارے پاس پرانا مکان تھا تب تم نے کیوں نہیں دے دیا؟ توڑ کے تو ایسے ہی بنانا تھا۔ اس نے کہا کہ جس انسان کو، جس کائنات کے مالک کو پہلی بار ہم تحفہ دے رہے ہیں اس کو پرانا تحفہ دیں گے کہ نیا تحفہ دیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے غور فکر دیکھیے، فکر بدلیے۔ گھر کی اے سی پرانی ہو جائے تو مسجد میں لگا دیا جائے، ایسا نہیں فکر ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ یہاں سب نئی اے سی ہے، کوئی پرانی اے سی نہیں لگی ہے اس مسجد میں۔ تو میں اس مسجد میں بھی دعا گوں آج 5ویں محرم کو کہ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں جن مومنین نے لگائی پروردگار ان سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور جو بیٹھے ہیں پروردگار ان کے بھی رزق میں اضافہ فرمائے۔ بہرحال فکر بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے۔ چاہتا تو 1 کروڑ روپے میں دے سکتا تھا، 50 میں دے سکتا تھا، مگر تحفہ بھی دے رہا کس کو؟ مالک کائنات کو۔ تو عزیز و تاریخ بڑھ کے کہتی ہے کہ جب اس کائنات سے اس کائنات میں یہ پہنچا تو وہاں حساب و کتاب نہیں ہوا، وہاں بھی لکھا ہوا ملا کہ ہم سردار جنت ہے، اسے ہم جنت عطا کرتے ہیں۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کر کے سوچنا چاہیے۔ بس عزیزو اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آج آپ کو زینب کے 2 نوجوانوں کا ماتم کرنا ہے، ان بیٹوں کا ماتم کرنا۔ اس سے پہلے تمہید میں کچھ عرض کر دینا، سال بھر ہم سید سجاد کا ماتم کرتے ہیں، سال بھر تک سید سجاد کے پرسہ دیتے۔ ان 10 ایاموں میں تھوڑا سا سید سجاد کو بھی یاد کر لیا جائے۔ یہ وہ سید سجاد، اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے گلے میں نہ خاردار توق ہے، نہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، نہ میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں،
اللہ اکبر. سنی ہے گا عجیب منظر ہے. ہم جدھر چاہتے ہیں گردن موڑ لیتے ہیں. مگر عزیزو کوئی سید سجاد سے پوچھے. جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے نا عزیزو, میں پڑھوں گا انہوں محمد کو, تھوڑا سا سید سجاد کو بھی پرسہ دے دو آج. اے پھوپھی زینب آج اپنے بھتیجے کا بھی پرسہ لے لیجئے تھوڑا سا. جب کوفے میں قافلہ پہنچا نا تو مسلم کوفی ایک راوی وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خاردار کسے کہتے, ہر طرف کیل تھی, پورے گردن میں سید سجاد توق پہنے ہوئے تھے. مسلم کوفی کہتا ہے جو راوی, میں نے دیکھا کہ سید سجاد کے گلے سے خون ریس رہا تھا. اللہ اکبر. مگر عزیزو کس طریقے سے سید سجاد نے خطبہ دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے کہ سید سجاد کو خطبے کو اذان سے روکا گیا اور حسین کے خطبے کو یقتل کلام الحسین کہہ کے تیر کے ذریعے حسین کو خطبے کو روکا گیا. اللہ اکبر. سید سجاد جب کربلا سے مدینہ تشریف لائے ہیں نا تو سب سے پہلے محمد حنفیہ بڑھے. اللہ اکبر. تاریخ کہتے ہیں, اب میں جناب زینب کے مصائب پڑھنے والا ان کے لالو, جب کربلا سے لوٹ کے سید سجاد پہنچے تو محمد حنفیہ پہلے آگے بڑھے. ایک مرتبہ پوچھتے ہیں اس شخص سے کہ بزرگ شخص اتنا بتا, میں نے سنا کہ میرا بھتیجا آیا. اے بزرگ اتنا بتا کہ میرا بھتیجا آیا ہے. اللہ اکبر. یہ سننا تھا کہ سید سجاد نے کہا چچا محمد حنفیہ میں سید سجاد ہوں. ارے بہت تیزی سے گلے ملنا چاہتے تھے. امام سید سجاد نے بڑھ کر آواز دی, اے چچا آہستہ سے ملیے, ارے میرے پورا گلا زخمی ہے. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ ہاں کس طریقے سے گزاری ہوگی زندگی سید سجاد نے. عزیزو اب یہ قافلہ کہاں پہنچا, بس اپنی منزل کو پہنچا. عزیزو آج رونے میں کمی نہ کیجئے گا. آج جناب زینب کو بھی پرسہ دینا ہے, حسین کو بھی پرسہ دینا ہے, آج سب کو پرسہ دینا ہے. آج وہ بیٹوں کا پرسہ دینا ہے جس پر زینب نہ روئی کبھی. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ جب قافلہ مکہ پہنچ گیا, حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا. ابھی حسین مکہ سے تھوڑی 7 کلومیٹر کی دوری پہ پہنچے تھے. ایک مقام ہے جس جہاں کا نام ہے تنعیم رکھا ہے, موجود ہے. وہاں پہنچنے کے بعد امام حسین نے کہا قافلہ روک دیا جائے. قافلہ روکا گیا. کہا عباس قافلہ روکو, صرف میرا خیمہ نصب کرنا. اللہ اکبر. کہا بیویوں کا کہ نہیں, صرف میرا خیمہ, میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. ابھی خیمہ نصب ہوا, حسین بیٹھے کہ فوراً جناب عباس سے کہا عباس جاؤ عبداللہ کو عبداللہ کو لے کے آؤ احترام کے ساتھ. اللہ عبداللہ آئے حسین کے پاس. کہا آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں زینب سے مل لوں. اللہ اکبر. جناب عبداللہ شہزادی کے قریب آتی ہیں. جیسے ہی شہزادی کے قریب آئے کہ ابھی عبداللہ کچھ بولتے ہیں کہ شہزادی نے کہا عبداللہ تمہارا حکم ہے, تم شوہر ہو, شوہر کے حکم کو تو ہم نہیں ٹالنے والے. اے عبداللہ اگر تم لینے آئے ہو نا تو میں تمہارے ساتھ تو چلنے کی تیار کی شریعت کا حکم ہے. اے عبداللہ تو اس سے پہلے زینب کا جنازہ اٹھے گا. اللہ اللہ. کہا میں شہزادی میں آپ کو لینے نہیں آئی ہوں. کہا عبداللہ کوئی حکم ہے تو بولو. کا حکم شہزادی, آپ بطول کی بیٹی ہیں, عبداللہ کچھ حکم نہیں دے سکتا. اے بیبی, اے شہزادی, آپ کے نانا کی ایک حدیث اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. سنیے گا, سینہ پیٹ کے آج روئیے گا, آج تماچے ماریے گا, گال پر مار کے روئیے گا. آج زینب کو پرسہ دینا ہے اس شہزادی کو. اللہ عبداللہ نے کہا شہزادی ہم آپ کے نانا کے حدیث کے مطابق آئے ہیں. جب کوئی بہت سخت مصیبت پڑتی ہے نا تو صدقہ دیا جاتا ہے. اے بی بی ہم نے حسین آپ کے ساتھ جا رہا, جب حسین بہت مشکل میں ہونا تو ایک صدقہ اور کو میری طرف سے, محمد کو میری طرف سے عطا دے دیجیے گا. اللہ اکبر. اور محمد صدقہ کا سامان کربلا پہنچ چکا. اللہ شام میں
شب عاشور ہے، ہر بیوی اپنے بچوں کو تعلیم دے رہی ہے۔ اب جو روایت میں پڑھوں گا نا، جس کتاب سے راوی کا نام بتا دینا چاہتا ہوں، ان کے ایک مداح خان راوی ہیں ایران کے، بہت دو بڑے بڑے جو مداح خان ہیں، شاعر ہیں، جو بھی کہا جائے، ایک کا نام میر داماد اور ایک کا نام حاج حسن خلجی۔ ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اون محمد کے کچھ مصائب پیش کروں گا، کوئی بعد میں مجھ سے سوال و جواب نہ کرے۔ دونوں راویوں کا نام ان کے اتباق سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور ہے نا، بی بی زینب اپنے بچوں کے سر پر کنگھی کر رہی تھی، اور اس کے بعد تاریخ کہتی کہ سر پر کنگھی کرتے کرتے زینب کہہ رہی تھی کل ماموں پہ تمہیں قربان ہونا ہے، اے اون محمد اگر ذرہ برابر بھی تو نے کوتاہی کی نا تو میں اپنا دودھ نہ بخشوں گی۔ اللہ اللہ، میں کیا کروں، پوری تقریر ایک طرف کیسے جنگ لڑنی ہے اون محمد، اس طریقے سے جنگ لڑنا کہ جعفر طیار یاد آ جائیں لوگوں کو، علی یاد آ جائیں۔ عزیزو، میری پوری تقریر اور میر انیس کا دو مصرع، میر انیس عجیب جملہ کہتے، تم کیوں کہو گے لال خدا کے ولی کے ہو، تم کیوں کہو گے لال خدا کے ولی کے ہو، فوجے پکارے خود کہ نواز علی کے ہو، یعنی فوج پکار کے کہے نواز علی کا ہے، یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اللہ اللہ، اب شب عاشور ختم ہوئی، جب شب عاشور نمودار ہوئی نا تو زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کر حسین کے خیمے کے قریب آئیں۔ اللہ خود پہلے نہیں گئی، کہا جاؤ بیٹے، دونوں بیٹوں کو بھیجا، اون محمد جاؤ اپنے ماموں سے اذن لے کے آؤ۔ اللہ اللہ، اون محمد گئے، مگر پلٹ کر آئے نا تو عجیب منظر ہے، چہرہ افسردہ ہے، جھکایا ہوا سر ہے۔ کہا کیا بیٹا، تمہیں ماموں نے اجازت نہیں دی؟ شاید زینب نے اس لیے بھیجا ہو کہ جو بیٹا اپنے باپ سے نہ کہہ سکے، شاید ماموں سے وہ تمام چیزیں گئے۔ اللہ، دونوں فرزند کیا مانگ رہے اپنے ماموں سے، اے ماموں جان مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اللہ، اجازت نہ ملی، اب زینب لے کے گئی ہے خیمے کے اندر۔ اللہ، قیامت آ گئی، جب زینب نے دونوں اپنے نہالوں کو لے کے گئی ہے نا، ایک مرتبہ جناب حسین کی طرف ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا پوری زندگی میں زینب نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، اے بھیا میرے دونوں لالوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اللہ، زینب کے لال کو اذن ملا۔ اللہ، یہ دونوں بیٹے جب مقتل کی طرف نکلے ہیں تو زینب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اون محمد اگر فرات پر قبضہ کر لینا تو پانی نہ پینا، خیمے میں اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، عظیم الشان جنگ کر رہے تھے، عظیم الشان جنگ کربلا کے میدان میں ہو رہا ہے۔ کون لڑ رہا ہے؟ علی کا نواسہ لڑ رہا ہے، جعفر طیار کا پوتا لڑ رہا ہے۔ عزیزو، اب شاعر نے کیا کہا، زینب کے لال رن کے فضاؤں میں چھا گئے، زینب کے لال رن کے فضاؤں میں چھا گئے، ایک پل میں لشکروں کے قدم ڈگمگا گئے، گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا، کیا حیدر کے ساتھ جعفر طیار آ گئے؟ اللہ، ایسی جنگ ہو رہی تھی کربلا کے میدان میں، دونوں شیر جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے، کبھی علی کی آواز ندا آ رہی ہے کہ علی جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا جعفر طیار جنگ لڑ رہے ہیں، تاب نہ لا سکے، 7-8 سال کا سن ہے اون محمد کا۔ اللہ اللہ، 3 دن کے بھوکے پیاسے، اللہ تاب نہ لا سکے نا، زمین کربلا کی طرف چلے۔ جب زمین کربلا کی طرف اون محمد چلے نا، آواز دی ماموں جان مدد کے لیے پہنچیے، ایک طرف سے حسین ایک طرف سے عباس چلے، دونوں لاشیں لے کے آئے۔ عزیزو، تاریخ کہتی ہے نا کہ جب کوئی لاشا آتا تھا نا بنی ہاشم کا تو بڑی بی بی آ جاتی تھی، ہائے اللہ زینب نہ آئی۔ جب زینب لوٹ کر مدینہ پہنچی نا تو عبداللہ نے ایک بار زینب سے پوچھا، زینب
زینب میں نے سنا ہے کہ جب اکبر کا لاشا آیا تو تم آگے آ گئی، جب قاسم کا لاشا آیا تو تم آگے بڑھ گئی۔ اے زینب میں نے سنا کہ جب محمد کا لاشا آیا تو تم نظر نہ آئی۔ اے عبداللہ اس شعر کے میر داماد کے شعر کا اقتباس پڑھ رہا ہوں۔ میر داماد نے کیا جی منظر کشی کی تھی ہے، کہا اے آقا اے عبداللہ میں اس لیے نہ آئی نا کہیں میرا بھائی مجھ کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، تاریخ کہتی ہے ایک اور صلہ میں نے دیکھا کہ جب زینب کو رہائی ملی نا چہلم کے وقت قبر حسین پر آ کر ایک جملہ کا بھیا سکینہ کے بارے میں نہ پوچھئے گا، زینب شرمندہ ہے۔ اللہ اکبر، زینب نے سجدہ شکر انجام دیا۔ مگر عزیزو جب یہ لوٹا ہوا قافلہ، بس ماتم کر لیجئے سوگوارو، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ سے شام کی منزل میں پہنچانا اور جب رہائی ملی ہے، اللہ اکبر، جب رہائی ملی نا کبھی عباس کا سر آیا تو ام کلثوم نے بڑھ کر لے لیا، کبھی قاسم کا سر آیا ام فروا نے بڑھ کر لے لیا، کبھی اصغر کا سر آیا رباب نے بڑھ کر لے لیا، اللہ اللہ حسین کا سر آیا تو زینب نے بڑھ کر لے لیا۔ دو ننھے سر، دو ننھے سر سے آج ماتم کریے، تماچے لگا کے ماتم کیجئے۔ جب کوئی سینہ پیٹتا ہے نا، جب کوئی تماچے گانوں پہ مارتا ہے نا تو زیارت ناحیہ پر امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں عجیب منظر ہے کہ میں سلام کہتے ہیں، امام زمانہ کہتے ہیں عجیب فقرہ ہے امام زمانہ کا زیارت ناحیہ میں کہ جب خیمے جل گئے تھے نا تو بیویاں سر و سینہ رخساروں پہ تماچے مار کے نکلے ہوئے تھے، نکلی تھی۔ اللہ آج ماتم کرنے میں دو ننھے سر دکھائی دیے، دو تشمے پڑے ہوئے تھے۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا اس کی ماں شام غریبہ میں مر گئی؟ کیا اس کی ماں شام غریبہ میں مر گئی؟ یا اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ اللہ اللہ، یہ سننا تھا کہ زینب نے بڑھ کر آواز دی اے شام کی عورتوں، یہ نہ کہو اس کی ماں زینب موجود ہے، اپنے لال کا ماتم کرے یا حسین کا ماتم کرے۔ اللہ قافلہ مدینے پہنچ گیا، بس عزادار و زحمت تمام۔ قافلہ جب مدینہ پہنچانا، جیسے ہی جناب زینب حجرے میں گئی، دو پوشاکوں کو دیکھ کر عجیب جملہ کہتی ہے، دو ننھے بستر کو دیکھ کر زینب ایک جملہ کہتی، کربلا کا رخ کیا، بس ماتم کر لو سوگوارو، اونو محمد کا پرسہ دے دو، آج جعفر کو پرسہ دو، آج علی کو پرسہ دو، آج رسول کو پرسہ دو، آج فاطمۃ الزہرا کمر کو تھامے ہوئے عصا کا سہارا لے کر فرش ادا پر آ گئی ہوں گی۔ اے میرے لال کے بیٹی کے لال پر رونے والوں عزاداروں، میں تمہارے آنسو کو ضائع نہیں جانے دوں گی۔ اللہ اللہ، جیسے ہی زینب حجرے میں پہنچی نا، نونہاراؤں کے پوشاکوں کو دیکھا، بستروں کو دیکھا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہا اے میرے شیرو، اے اونو محمد، اپنی ماں کو معاف کر دینا، میں اکبر پر روئی، قاسم پر آنسو بہائی، اے اونو محمد میں تمہارا فرش نہ بچھا سکی، اے اونو محمد اب میں تمہارا فرش بچھاتی ہوں۔ اب زینب نے ماتم کیا، وانو محمدہ وانو محمدہ کی صدا بلند ہو گئی۔ سيعلم الذين ظلموا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار،
ان آنسوؤں کے صدقے میں پروردگار ان کی دلی مرادوں کو پوری فرما۔ اے میرے معبود ان آنسوؤں کے صدقے میں پروردگار جو نوجوان ہمارے فرش ادا پر بیٹھے ہیں پروردگار اون و محمد کے صدقے میں پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے میرے معبود اے میرے پروردگار ہمیں حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، ہماری فکر کو پروردگار بالا تک پہنچا دے۔ اے میرے معبود ہمیں حج و زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود ہم سب گناہ گار ہیں پروردگار، اس فرش ادا کے صدقے میں ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو بخش دے۔ اے میرے معبود تیری بارگاہ میں دست و دعا ہمارے والدین کو بھی جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما دے۔ اے میرے معبود آیت اللہ سیستانی صاحب رہبر معظم کو پروردگار طول عمر عطا فرما، ایران عراق حزب اللہ کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما۔ آخر میں دعا پروردگار حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انسان میں شامل فرما۔ تقبل منی انک انت السمیع العلیم، والحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔